السلام علیکم۔ صبح صبح کا ٹائم اس وقت 7:30 ہو رہے ہیں اور واک کرنے کے لیے جانا چاہتی تھی، لیکن واک تو میں نہیں کر پائی کیونکہ لاہور میں کافی دیر سے بڑی شدید بارش ہو رہی ہے۔ یہ دیکھیے، اور بڑا ہی حسین سما ہے، موسم بڑا اچھا ہو گیا ہے۔ دیکھیے جی، بادلوں کی آواز آ رہی ہے نا۔ لگتا ہے کسی ہل اسٹیشن پہ بیٹھے ہیں، کوئی مری شری میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے پتہ ہے اس وقت کوئی نہیں جاگ رہا ہوگا، سب سو رہے ہوں گے، کیونکہ کئی دفعہ اس وقت نماز پڑھ کے بھی لیٹ جاتے ہیں اور آرام کرتے ہیں یا پھر ناشتہ کرتے ہیں، ہے نا۔ اور جن لوگوں کی بارش نہیں ہوگی وہ تو یقیناً واک کر رہے ہوں گے، لیکن میں نے کہا کہ چلے میں تو آپ لوگوں کو لائیو دکھاؤں نا۔ بارش، باہر بیٹھی ہوں، ابھی ناشتہ نہیں کیا اور بڑی دیر سے ہمارے ہاں بجلی بھی ندارد ہے ایز یوزول۔ ذرا سی ہوا چلی اور بجلی غائب، ایک دم سے پیچھے سے بند کر دی گئی۔ بجلی کا بڑا مسئلہ ہو رہا ہے آج کل ہر جگہ پہ، اور فوراً چلی جاتی ہے، فوراً یہ لوگ ہماری جو ہے نا بجلی غائب کر دیتے ہیں۔ اور بارش جو ہے نا بڑی ہی شدید بارش ہے اس وقت، تیز ترین۔ اور کل میں نے کہیں اور بھی دیکھی تھا کہ بہت شدید بارش ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش کرے۔ اوہو، بہت ہی زیادہ بارش ہے، اور جو گند بلا پڑا ہوگا باہر بارش کی وجہ سے اور تباہیاں مچائے گا۔ اللہ رحمت کرے۔ پتہ نہیں کراچی میں ہوئی ہے کہ بارش نہیں، باقی اس سائڈ پہ تو ساری جگہوں پہ بارش ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اچھے کی دعا مانگنی چاہیے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ یا اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم کر دے، بس ہمارے اوپر رحم کر دے۔ اللہ تعالیٰ کرم کر دے اور رحمت کی بارش کرنا، رحمت کی بارش کرنا۔ یہ دیکھیے، قرآن آج صبح پڑھی تھی تو لکھا ہوا تھا، اور ہم سب کو معلوم بھی ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر تو ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو کرتا ہے، اللہ ہی جانے کہ کہاں پر زیادہ بارش ہو رہی ہے اور کہاں پہ کم بارش ہو رہی ہے۔ لیکن کچھ جگہوں پہ جب زیادہ طوفان آتے ہیں اور زیادہ مسئلے ہوتے ہیں تو یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ بھی ہوتا ہے۔ کہتے تو ایسا ہی ہیں، فتنوں کا دور، کہتے ہیں فتنوں کا دور چل رہا ہے، فتنوں کا دور ہے۔ جی ہاں، فتنوں کا دور تو ہے، جہاں پر ہمارے لیے قرآن جلایا جاتا ہے اور ہمیں تنگ کیا جاتا ہے، مسلمانوں کو جان کے تنگ کیا جاتا ہے، جان کے ایسے کام کیے جاتے ہیں تاکہ فتنہ برپا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے جو کہ ہمیں فتنوں پر اکساتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم کرے۔ بس اللہ تعالیٰ کے لیے سارے کام کرنے چاہیے، اور بس فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنی چاہیے۔ خوب نفل پڑھیں، تہجد کا اہتمام کریں۔ جب غیر معمولی حالات ہوتے ہیں تو عبادت بھی کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ آج کل تو غیر معمولی حالات چل رہے ہیں ہمارے ملک میں بھی، اور ہر جگہ مسلمانوں کو تنگ کیا جاتا ہے نا۔ تو دین کی اصل یعنی قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اس میں زندگی کے ہر پہلو سے متعلق عملی اور مکمل رہنمائی موجود ہوتی ہے نا۔ تو بس میں نے کہا کہ لے جی، روبینہ حسین از واچنگ، رضوانہ امبرین از واچنگ۔ ماشاءاللہ آپ لوگ اٹھی ہوئی ہیں۔ مجھے تو لگا تھا کہ آج کوئی بھی نہیں مجھے ملے گا، اور بس میں بات کر لوں گی تھوڑی بہت۔ یہ دیکھیے، فتنوں کے دور میں کیا کرنا چاہیے، تو صبر و تحمل کرنا چاہیے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں صبر و تحمل ہی نہیں رہ گیا۔ ہم دوسروں کے دین کو بھی جو ہے نا تحمل سے نہیں دیکھتے۔ ہر ایک کا اپنا مذہب، اپنا اسلام، اپنا جو بھی ہے اس پہ چلنے دیں۔ کیا مشکل پڑی ہوئی ہے ہمیں؟ صبر و تحمل زندگی میں بھی نہیں رہ گیا، کسی بھی چیز میں نہیں رہ گیا، ہے نا، ایسا ہی ہے نا۔
فوراً جذباتی رد عمل زندگی میں بھی اور ہر چیز میں بھی. تو بس ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ان صلاحیتوں کو بہتر بنائیں. سیریسلی اگر ہم کوشش کریں نا تو ہم صبر و تحمل پیدا کر سکتے ہیں. کہتے ہیں یہ انبورن ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، ہم نہیں صبر و تحمل پیدا کر سکتے، یہ تو ہمیں وراثت میں ملا ہے، یہ غصہ ہمیں وراثت میں ملا ہے، یہ بدتمیزی ہمیں وراثت میں ملی ہے. نو، ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں. تھوڑا بہت ہوتا ہے، چلیں جینس کا تھوڑا بہت اثر ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہے نا. بس ہم لوگ اصل میں تعصب بہت کرتے ہیں. تو بس اللہ تعالیٰ پھر ہمیں اس کی جو ہے نا شکل میں دکھاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے، اور بس قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کی اللہ میاں توفیق دے. صبح صبح قرآن ضرور پڑھنا چاہیے، اور تھوڑا سا ہی پڑھ لیں، سمجھ کے ساتھ پڑھ لیں، بغیر ترجمے کے نہ پڑھیں، ہے نا. اور بس اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے کی توفیق دے. دکھا تو میں بارش رہی ہوں آپ کو، لیکن بس میرے ذہن میں کچھ باتیں آ رہی تھی، اور یہ میں صبح پڑھ بھی رہی تھی، تو میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ نیکی کے کاموں میں جلدی کریں. کہیں وہ وقت نہ آ جائے جب نیکی کا موقع ہی نہ رہے، ہے نا. کچھ پتہ نہیں ہوتا. ابھی کل میری ایک بہت پیاری بہن ہے، تو وہ ان کی جو آگے سے بہن ہے وہ اچانک فوت ہو گئی. بالکل ٹھیک ٹھاک، کوئی مسئلہ ان کو نہیں تھا زندگی میں، نہ کوئی بیماری تھی نہ کوئی کچھ، ایک دم سے وہ بس گری اور فوت ہو گئی. تو ایسا موقع تو کسی وقت کسی کا بھی آ سکتا ہے نا. اور ہم جانتے ہیں ہمارے سامنے ہوتا ہے، ہر وقت یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ہم عبرت حاصل نہیں کر سکتے ہیں نا. ہم جو ہے نا بس دوسروں کی سنی سنائی باتوں پر کھان دھرتے ہیں. زندگی میں بھی اگر ہم ساس ہیں، بہو ہیں، سسر ہیں، داماد ہیں، میاں ہیں کسی کے، تو ہم دوسروں کی باتوں میں بہت جلدی آ جاتے ہیں، اور جب ہم سنی سنائی باتوں پر کان دھرتے ہیں نا تو کام بڑا خراب ہو جاتا ہے. بہت ہی برا کام ہوتا ہے، سارا گھر تباہ ہو جاتا ہے، سارا کچھ تباہ ہو جاتا ہے. کئی دفعہ ہم دوسرے سے جو ہے نا کلیریفیکیشن تو مانگتے ہی نہیں ہے نا. ہم کہتے ہیں نہیں، یہ جو کہہ رہا ہے نا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ میرا باپ کہہ رہا ہے، یا میری ماں کہہ رہی ہے، یا میرا بیٹا ہے، یہ تو جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. تو جناب اگر آپ کا بیٹا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ کیسا ہے نا. تو بس ہمیں جو ہے نا یہ سنی سنائی باتوں پر کان نہیں دینا چاہیے. تو ہمارا اسلام کہتا ہے نا سنی سنائی باتیں جو ہے نا وہی تو کام سارا خراب کرتی ہیں. جی میں نے ابھی ناشتہ واشتہ کوئی نہیں کیا ہوا، اور میں یہاں بیٹھی ہوئی، اور بارش اور زیادہ تیز ہو گئی ہے، شدید ترین ہو گئی ہے. تو بس انسانوں کا احترام ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کرے، انسانیت کا احترام. حضور اکرم نے بھی یہی کیا اور یہی سکھایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ دیکھیے آواز دیکھ رہے ہیں بارش کی، او ہو. اور جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، ہے نا. ہم لوگ بہت جلد باز ہیں، او ہو. پھٹا پھٹ فیصلے کرتے ہیں، پھٹا پھٹ طلاقیں، پھٹا پھٹ شادیاں. کیا ہو گیا ہمیں؟ کچھ سوچ سمجھ کے بات نہیں کرتے. بات بھی سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے، ہے نا. کیوں دوسروں کا دل نہیں دکھانا چاہیے، اور دوسروں کے حقوق ادا کریں، دیر نہیں کرنی چاہیے. کیا خیال ہے؟ تو اچھی بات بتانی چاہیے نا. میں اسی لیے تو کوشش کر رہی ہوں کوئی صبح صبح اچھی بات ہو جائے، ہے نا. آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے اس کو آج کیا ہو گیا صبح صبح. تو بس صبح جو میں نے پڑھا، جو میں نے دیکھا، میرے پاس اس وقت ایک کتاب ہے بڑی اچھی، فتنوں کے دور میں کیا کرنا چاہیے. تو میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں، کیونکہ اچھی بات تو شیئر کرنا بنتا ہے، اور شیئرنگ از کیئرنگ، ہے نا. تو دوسروں کو اچھی بات بتانا چاہیے. تو میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ہم اچھی بات نہیں بتاتے. اچھی بات ان دا سینس کہ ہم نہیں کسی کو کہیں کہ لباس پڑھو، بھئی ہم کیوں کہیں، اس کا اپنا معاملہ ہے. ہم نے نہیں کہنا اگر وہ روزے نہیں رکھ رہا تو اس کی اپنی مرضی، اس کا گھر میں سب نہیں رکھتے تو ٹھیک ہے، ہم کیوں اس کو بتائیں. تو یہ بات تو نہیں ہے. دیکھیے بتانا چاہیے، دوسرے کو بات کرنا چاہیے، اور اچھی بات کی تلقین تو ضرور ہی کرنی چاہیے، ہے نا. تو اسی لیے کوئی نہ کوئی اچھی بات آج صبح ہے نا جی. اور بس یہ ہے کہ ہمیں جلد بازی بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے، بس دوسروں کی خیر خواہی کریں. یہ دیکھیں میں نے بھی خیر خواہی کی. میں نے کہا صبح آپ کو بارش دکھا دوں. کیا پتہ آپ کے ہاں بارش نہ ہوئی ہو، آپ کو بارش دیکھنے کا دل کر رہا ہو. جیسے کہ کراچی میں سب کہہ رہے ہیں دعا کریں، بارش نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ رحمتوں کی بارش کرے. ہم دعا ضرور کریں، لیکن ہم وہ بات کریں جو ہمیں
پسند ہے یا جو اللہ کو پسند ہے، تو دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو جو بہتر ہے، تو نے جب کرنی ہے بارش کر دے، پر رحمتوں کی بارش کر دے۔ پر کراچی میں تو جب بارش ہوتی ہے، یا یہاں ایون لاہور میں ابھی پچھلے دنوں بارش ہوئی تھی تو انڈر پاسز سارے پانی سے بھر گئے تھے۔ او ہو، کوئی پانی جو ہے نا بچا نہیں تھا جو وہاں آنا گیا ہو۔ ہم نے سیوریج سسٹم ہی صحیح نہیں بنائے ہوئے، ہم نے نکاسی آپ کا انتظام ہی نہیں کیا ہوا۔ میں تو کہتی ہوں یہ بھی فتنے ہیں، ہم لوگ پیسہ لے کے اوپری سے کام کر دیتے ہیں، ہے نا۔ ہم گھر بھی بنا دیتے ہیں، ہم بڑی بڑی عمارتیں بنا لیتے ہیں، ہم سڑکیں بنا لیتے ہیں، ہم پل بنا لیتے ہیں، لیکن ہم اس پہ پورا پیسہ نہیں لگاتے، ہم اسے پوری ذمہ داری سے نہیں بناتے۔ خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم نے تو مرنا نہیں ہے، ہم نے تو اس دنیا میں ہی رہنا ہے، پیسہ کما لیں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔ جی آپ نے چلے جانا ہے، آپ کے بچوں کو جو ہے نا آپ کا حساب نہیں دینا، انہوں نے اپنا حساب دینا ہے اور آپ نے اپنا حساب دینا ہے۔ تو یہ کتنا بڑا فتنہ ہے کہ ایک گھر بنا لیا جائے، ایک بڑی بلڈنگ بنا لی جائے، سرکاری طور پہ ہو یا جیسے بھی ہو، اور پھر وہ گر جاتی ہے تو جو لوگ اس میں تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، وہ کس کی ذمہ داری ہے نا۔ دس از اے بگ فتنہ، بہت بڑا فتنہ ہے یہ، اس فتنے سے بڑی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں لڑائیوں سے بچائے۔ پھر فتنہ کیا چل رہا ہے آج کل، ہماری تو سیاست میں فتنہ چل رہا ہے، سیریسلی اتنا بڑا فتنہ ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ ہم ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں، ہم نیچے دکھانے کے لیے پیسے لگا رہے ہیں۔ جو ہمارے پاس منی ہے، جہاں سے بھی ہم نے لیا ہوا ہے، ہم اس کو لگا رہے ہیں دوسروں کو توڑنے کے لیے، دوسروں کو خریدنے کے لیے، کیونکہ اگر ہم حکمرانی کریں گے اس ملک پہ تو واہ جی واہ کیا بات ہے، ہم حکمران ہو جائیں گے۔ تو اصل حکمران کون ہے؟ اصل حکمران تو اللہ تعالیٰ ہیں، ہے نا۔ تو کتنا بڑا فتنہ ہے۔ پہلے ایک زمانے میں کہتے تھے وہ بھی ہمارا دشمن ہے، وہ بھی ہمارا دشمن ہے، اس کے لیے بری بری باتیں کرتے تھے۔ اب سارے دشمنوں کو دوست کر لیا ہے۔ کیوں کر لیا ہے؟ کیونکہ ہم نے ایک ہو کے تو تیا پانچا کرنا ہے، اپنے اپنے حصے بکھرے لینے ہیں، اپنے حصے لینے ہیں۔ اللہ معاف کرے، آگے تو حساب دینا ہی نہیں، ہے نا۔ رابعہ حسین، رضوانہ امبرین، السلام علیکم، کیا حال ہے اور آپ کہاں سے ہوتی ہیں؟ اور پلیز بتائیے کیا بارش ہو رہی ہے کہ نہیں؟ ہاں یہاں تو بہت شدید ہو رہی ہے، میرا خیال ہے میرے ارد گرد کے علاقوں میں بھی ہو رہی ہوگی۔ رات کو عبداللہ نے مجھے بتایا کہ جناب شور کوٹ پہ بھی کوئی ہوائیں چل رہی ہیں، تو ہو سکتا ہے وہاں بھی ہو رہی ہو، فیصل آباد، گجرانوالہ، ہمارے قریب کے علاقوں میں غالباً ضرور ہو رہی ہوگی، ہے نا۔ تو بس یہ فتنوں کی بات تھی، اور فتنے جو ہے ہمارے ارد گرد پھیلے ہوئے ہیں، ہم نے اپنی جو ہے نا رائے کا اظہار بھی بڑے بری طریقے سے کرنا ہوتا ہے نا۔ میں تو کہتی ہوں اگر کوئی آپ کی رائے نہیں ہے نا تو پھر چپ ہی رہے تو بہتر ہے، لیکن کسی کا دل نہ دکھائیں، ہے نا۔ اوہو، دلوں میں وسعت نہیں رہ گئی، دلوں میں وسعت نہیں رہ گئی بالکل بھی، ہے نا۔ میں تو جب ٹی وی کھولتی ہوں تو ٹی وی کے اوپر ایک عجیب و غریب بندہ بیٹھا کوئی عجیب و غریب بات کر رہا ہوتا ہے، تو میں نے تو ٹی وی دیکھنا ہی چھوڑ دی ہے۔ سچ مجھ میں کہہ رہی ہوں، میں خبریں نہیں سنتی، اب نہیں دیکھتی ہوں۔ تو جب بھی انسانوں کی ترجیح دنیا بن جاتی ہے نا تو فتنہ و فساد اور انتشار کا دور دورہ ہو جاتا ہے۔ تو بس اس کا حل یہ ہے کہ لوگوں کو توجہ اور ترجیح دین حق کو بنانے دیں۔ تو جناب یہ میں نے آج بات کرنی تھی۔ بات کیا کرنی تھی، دکھانا تو میں نے آپ کو بارش تھی۔ میں نے کہا اگر کوئی آ گیا تو ہم دو باتیں بھی کر لیں گے، لیکن کوئی آیا تو ہے نہیں، ہے نا۔ تو چلے ہم نے کہا کہ چلے آپ کو میں بارش ہی دکھا دوں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں فتنوں سے بچائے۔ گھر میں بھی ہم فتنے برپا کر لیتے ہیں نا، گھر میں کتنے فتنے ہوتے ہیں۔ ایک فتنے کی بات بتاؤں آپ کو، چلیں ابھی میں آج صبح ہی اٹھی ہوں نماز کے بعد ہی، تو مجھے ایک خط نظر سے گزرا اور اس میں ایک بیٹی تھی، بڑی پیاری بچی۔ میں نے کہا تھا اس کے لیے الگ ویڈیو بناؤں گی، پر چلے آپ کے ساتھ بیٹھی بات کری ہوں، شاید کوئی مجھے مل جائے اور کوئی سوال ہو جب آپ تھوڑے بہت ہو ہی جائیں۔ کہہ رہی تھی کہ رشتے آتے ہیں، وہ رشتے والی آنٹیاں آتی ہیں یہاں پر، کوئی دیکھنے آتا ہے تو وہ بڑا برا سلوک کرتے ہیں، اور کبھی کہتے ہیں قد چھوٹا ہے، کبھی کہتے ہیں شکل اچھی نہیں ہے، اور کبھی کہتے ہیں کہ جی تمہارا باپ نہیں ہے تو تمہاری تو تربیت اچھی نہیں ہوئی ہوگی۔ تو لب لباب اس کا یہ تھا کہ بہت برا سلوک کرتے ہیں اور سامنے ہی منہ پہ کہہ دیتے ہیں۔ تو میرا تو دل کرتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں اور میں مر جاؤں،
آپ یقین کریں مجھے یہ سن کے اتنا تکلیف ہوئی نا، تو میں نے کہا کہ میں اس پہ چلیں الگ بھی کوئی موقع ملا تو بات کریں گے، لیکن یہ بھی کتنا بڑا فتنہ ہے نا؟ یہ چھوٹے چھوٹے فتنے اور بڑے بڑے فتنے بھر کے ہی دنیا بنتی ہے نا۔ کوئی آسمان سے فتنے اترتے ہیں، کوئی زمین سے، ہم خود ہی فتنے بنا لیتے ہیں۔ ابھی کتنا بڑا فتنہ ہے، ایک بچی ہے، اس نے شادی کرنی ہے، ہم نے شادی کو کتنا مشکل بنا دیا ہے۔ وہ بیچاری کہتی ہے کہ وہ جو رشتے کرانے والی آتی ہیں پہلے تو وہ عجیب عجیب باتیں کرتی ہیں، میری ماں کے سامنے عجیب عجیب باتیں کرتی ہیں کہ اس کا تو رنگ اچھا نہیں ہے، اس کا تو قد اچھا نہیں ہے، اس کی تو پڑھائی اچھی نہیں ہے، اس کی نوکری اچھی نہیں ہے، اس کا باپ نہیں ہے تو اس کی تربیت بھی اچھی نہیں ہوگی، یعنی خود ہی خود سے ازیوم کر لیتے ہیں۔ اور شادی نہیں ہوئی اور 25 سال کی ہو گئی ہوں، اور 25 سال تک جو ہے نا میرے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ ہر کوئی کہتا ہے کہ اس کی شادی کیوں نہیں ہوئی۔ کتنا بڑا فتنہ ہے یہ، ہے نا؟ یہ بھی ایک بڑا ہی شدید قسم کا فتنہ ہے۔ ہم دوسروں کو بہت زیادہ جج کرتے ہیں، ہم دوسروں کو جو ہے نا مشورے بھی بہت دیتے ہیں وہ، اور جج بہت کرتے ہیں۔ شادی اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے تو اپنے وقت پہ ہو جانا ہے۔ اور اس کے بعد جب میں قرآن پڑھی تھی تو اس میں یہی تھا کہ ایک پتہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا، تو جب ایک پتہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا تو پھر رشتہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ بیٹے۔ تو پریشانی کی بات نہیں ہے، لیکن آف کورس پریشان یہ دنیا کرتی ہے، یہ فتنے کرتے ہیں۔ اس کی ماں بھی پریشان اور وہ خود بھی پریشان، جی پھر کرائے کا گھر ہے، یہ گھر تو آپ کے کرائے کا ہے، تو پھر آپ کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں۔ مین مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان کو جو ہے نا پیسے نہیں ملیں گے، ان کو اچھی جو ہے نا خاصی رقم نہیں ملے گی، ان کو جہیز نہیں ملے گا، کیونکہ غریب لوگ ہیں۔ تو یہ تو بات صحیح ہے۔ میری ایک اور فرینڈ ہے، اس کی 3 بیٹیاں ہیں اور اس کا میاں فوت ہو گیا، اور اس کی اسی لیے بچیوں کی شادی نہیں ہوئی کہ جو بھی آتا ہے تو معلوم کرتا ہے کہ اچھا باپ نہیں ہے تو پھر پیسے بھی نہیں ہوں گے، تو پھر تو شادی یہاں پر کرنی ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ آپ لوگ بھی اگر کوئی دیکھ رہے ہیں، آپ لوگوں نے اپنے بیٹوں کی شادی کرنی ہے تو پلیز اس بات کا دھیان رکھیے کہ کسی کا دل نہ دکھے، کسی کا دل نہ دکھے۔ اس دل میں تو خدا رہتا ہے، کیوں دل دکھاتے ہیں؟ یہ فتنے ہمارے اپنے پیدا کیے ہوئے ہیں، ان فتنوں کو ہم اپنی مرضی سے ختم بھی کر سکتے ہیں، ہے نا؟ لیکن ہم کرتے نہیں ہیں۔ بس دل نہ دکھائیں کسی کا کسی بھی صورت۔ تو یہ دیکھیے جناب، بارش ہو گئی اور کافی ساری باتیں بھی ہو گئی ہیں، یہ باتیں ایسی برسبیل تذکرہ ہو گئیں۔ میں نے تو جانا تھا واک پہ میں جا نہیں پائی۔ یہ دیکھیے کتنی شدید بارش ہے، اوہ ہو، پورا لان میرا بھر گیا ہے، اور کوئی چڑیاں نہیں آ رہی مجھے نظر، وہ بھی اندر بیٹھی ہوں گی درخت کے اندر اپنے گھروں میں، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے۔ بڑا مزہ دیتی ہیں جب یہاں لان میں آتی ہے، لیکن اس وقت جو ہے نا بڑی شدید بارش کی وجہ سے میرا لان بھی بھر گیا ہے، اور ابھی 2 دنوں تک یہ پودے بھی ایسے ہی رہیں گے، اور یہ پھول بھی خراب ہو گئے ہیں۔ اب آہستہ آہستہ، پہلے ان پہ بڑی تیز جو ہے نا وہ پڑی دھوپ، کیونکہ بڑی شدید گرمی تھی، اور اس کے بعد اب یہ دیکھیے بیچارے بارش سے خراب ہو رہے ہیں، جل گئے ہیں۔ اتنی گرمی ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ کل شام کو میں واک پہ گئی تھی اور کوئی گرمی تھی، اور پھر آج صبح اچانک بارش۔ تو اللہ تعالیٰ کتنا خیال رکھتا ہے اپنے انسانوں کا، ہے نا؟ ہمارے ہاں تو میں نے لاہور میں تو یہی دیکھا ہے کہ جب بھی کبھی بہت شدید گرمی ہوتی ہے نا تو پھر 2-3 دنوں بعد بارش ہو جاتی ہے۔ تو یہ دیکھیے کتنی حسین بارش ہے، اور یہ دیکھیے تو اگر کوئی ہیں تو پلیز آ جائیں، کوئی کمنٹ کر لیں، کوئی باتیں کر لیں، دو نہیں ہیں تو پھر ہم جاتے ہیں۔ اور بس اللہ تعالیٰ ہمیں بری زبان سے اور بری باتوں سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ سب جگہوں پہ باران رحمت کرے، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اور دوسروں کو بس تنگ نہ کریں۔ آج کا یہی پیغام، کیونکہ یہ فطرے تو ختم ہوتے نہیں ہیں، اور جو فطرے ہم کم کر سکتے ہیں اپنی زندگی سے یا دوسروں کی زندگی سے، اس فطرے کو تو کم از کم ہم جو ہے نا وہ کم کر دیں۔ کیونکہ یہ جو شادی بیاہ کے معاملات ہوتے ہیں نا، یہ بڑے دل پہ جا کے لگتے ہیں۔ بچیاں بڑی نازک معصوم سی ہوتی ہیں، اور ان کو ہم نے اس طرح نہیں رولنا، کسی چیز کو بھی نہیں رولنا، کسی کو بھی نہیں رولنا، لیکن بچیوں کو بہت پیار دینا ہے، اور وہی والی بات کہ ان کا خیال ہر لحاظ سے رکھنا ہے، اور ان کی ماں کا بھی
کیونکہ ماں جو ہے نا، ماں کا دل بھی بڑا نازک ہوتا ہے، ماں کچھ کہہ نہیں سکتی ایسے موقع پہ بیچاری۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میری ماں جو ہے نا بس وہ ایسے دیکھتی رہتی ہے پھر آگے سے، اور پھر چلے جاتے ہیں رشتہ ہاں دیکھ کے، اور اس کے بعد پھر جواب بھی نہیں دیتے۔ تو آپ نے اگر رشتہ کرنا ہے جواب دے دیں ٹائم پہ، تاکہ وہ آگے اگر انہوں نے کہیں دیکھنا ہے، انتظار میں تو ہوتے ہیں نا، کئی دفعہ وہ کہتے ہیں ہم جواب دیں گے لیکن بعد میں جواب نہیں دیتے، تو یہ بھی ایک معاملہ ہے۔ تو جواب سنجیدگی سے دے دینا چاہیے ایک دو دنوں بعد بھی۔ چلیے جی ہم چلتے ہیں، اب ناشتہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ بارش جو ہے نا یہ تو لگتا ہے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی، لیکن اندر بجلی بھی نہیں ہے۔ ہاں چل رہے ہیں پنکھے، لیکن ایک حفظ ہو جاتا ہے ایسے موقعوں پہ۔ اور یہ دیکھیے، چلیں جی خوش رہے، خوشیاں بانٹیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو آسانیاں دے، فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔